بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد احمد کھرل، ادبی ذوق میں خوش آمدید۔ آج ہم تختی کا طریقہ جانتے ہیں کہ اشعار کی تختی کر کے اس کی بحر تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کسی ایک مصرعے کی تختی کر کے اس کے بحر تک پہنچنا مشکل امر ہے۔ کم از کم 2 اشعار ہوں اور آپ انہیں مد نظر رکھ کر تختی کرنا شروع کریں تو آسانی سے اس کی بحر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی مشق بہت اچھی ہے اور آپ نے جن بحروں پر مشق کر رکھی ہے ان بحروں میں سے اگر کسی بحر پر کلام جو ہے وہ آپ سنتے ہیں تو آپ اس کے سر سے، ردم سے آپ اس کی بحر پہچان لیتے ہیں، یا خود اسے 1-2 دفعہ دہرا کر آپ اس کی بحر تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کی مشق تو نہیں کر رکھی لیکن آپ اشعار کا ردم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ 2 اشعار سامنے رکھتے ہیں، انہیں 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں اور ایک ردم میں چاروں مصرے جو ہیں، دونوں اشعار کے چاروں مصرے آپ ایک ہی ردم میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں مشکل نہیں ہے۔ آپ سامنے کاپی کاغذ رکھ لیں اور ایک ردم بنا لیں۔ جیسے یہ 2 اشعار میں نے لکھے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بار لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو ان اشعار کا آپ ایک ردم بنا لیں یا ایک سر بنا لیں، جس طرح سے انہیں پڑھا گیا ہے، یہ نعت ہے، اسے پڑھا گیا ہے، اس طرح سے پڑھ لیں یا اپنی طرف سے کوئی سر بنا لیں۔ جب چاروں مصرے اس ایک سر پر، اس ایک ردم پر پورے اتر رہے ہوں تو پھر آپ آوازوں پر غور کرنا شروع کریں۔ پہلی 4 آوازوں پر غور کریں کہ پہلی 4 آوازیں کہ ان میں سے کون کون سی 1 حرفی آواز ہے اور کون کون سی 2 حرفی آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسی کو اگر تھوڑا سا ہم طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو آپ یہاں پہ دیکھیں وہ نبیوں، وہ کو ہم نے مختصر پڑھا ہے تو ہم اسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہجے کوتا ہے، اور نبیوں کے یوں کو ہم نے لمبا کھینچا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی واو اگر گرا دیں تو یہ اس طرح سے لمبا نہیں کھینچا جاتا، تو اس کی واو قائم رہی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت، میں کو ہم نے بالکل مختصر پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کو ہجے کوتاہ باندھا گیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نے کو ہم نے مختصر پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھی یہ جو ہے گرائی گئی ہے۔ تو یہ اگر ہمارا ردم بن گیا تو ہم اس میں سب سے پہلے شروع کریں گے وہ نبیوں، تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہجے کوتا ہے، آگے نب اور یوں 2 ہجے بلند ہیں۔ میں رحمت، تو یہاں سے بھی ہمیں پتا میں کی پھر ایک ہجے کوتا آ گیا اور رحمت 2 ہجے بلند ہیں۔ تو اس طرح سے ہم انہیں لکھتے جائیں گے اور جب ساری علامتیں لکھ لیں گے، الف دال دال الف دال دال الف دال دال الف دال دال، تو پھر ہم ان کی بحر جو ہے وہ تلاش کر لیں گے۔ تو بحر اس طرح سے ہے کہ اگر تو آپ نے وہ بحر پڑھ رکھی ہے تو آپ آسانی سے وہ بنا لیں گے، اگر نہیں پڑھ رکھی تو پھر بحروں کی فہرست اپنے سامنے رکھیں اور ان میں دیکھیں کہ شروع کے 4 علامتی جو ہم نے لکھے ہیں حروف، الف دال دال لکھا ہے، تو یہ کون کون سی بحروں میں شروع میں آ رہا ہے۔ جن بحروں میں یہ شروع میں آ رہا ہے ان میں پھر اگلے مصرے بھی ملانے، اگلے جو ہندسے ہیں، جو اگلے حروف ہیں، علامتی حروف ہیں، علامتی بحر میں ہم نے لکھے ہیں، انہیں ملانے کی کوشش کریں، اور جو ایک بحر جس میں سارے کے سارے مل جائیں گے وہ بحر ہماری مطلوبہ بحر ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے اگر آپ ردم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ردم نہیں بنا پاتے تو پھر آپ چاروں مصروں کی آپ کو تختی کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے مصرے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے باندھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دونوں صورتوں میں اسے ہجے بلند بھی باندھا جا سکتا ہے، ہجے کوتاہ بھی باندھا جا سکتا ہے، تو اسے ہم واو سے ظاہر کریں گے۔ تو واو یہاں پہ لکھیں گے سب سے پہلے، اور پھر آگے ہے نب، تو نب جو ہے یہ 2 حرفی ہے تو اس کی جگہ پہ دال لکھیں گے، اور یوں جو ہے اس کی یہ گرائی جا سکتی ہے تو ہم نے اس کے مقابل واو لکھا۔ اسی طرح میں کو ہجے کوتا یا ہجے بلند باندھنے میں اختیار ہے، وہاں بھی ہم نے واو لکھا۔ تو رہ 2 حرفی ہے، مت 2 حرفی ہے، دال لکھیں گے۔ اسی طرح لقب کی لام جو ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے 2 حرفی نہیں باندھا جا سکتا، 1 حرفی ہے تو اسے الف سے ظاہر کریں گے۔ اور کب 2 حرفی، پانے کی الف نہیں گرائی جا سکتی تو اسے 2 حرفی،
دال سے ظاہر کریں گے۔ نے کی یہ جو ہے گرائی جا سکتی ہے، اسے ہم واو سے ظاہر کریں گے۔ اسی طرح وا اور لا، دال دال سے، لا دو حرفی ہے لیکن عام طور پہ آخر میں جو ایک حرفی ہے وہ نہیں آتا، اور اگر آخر میں بالکل ایک حرف ساکن ہو تو وہ لایا جا سکتا ہے، جیسے ہم بحر پر ایک حرف ساکن لا سکتے ہیں، زائد لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ سارے لکھ لیے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہر ایک مصرعے کو پڑھیں گے اور اگلے مصرعے کو شروع کریں گے۔ اگلے مصرعے میں ہم نے دیکھا کہ مرادیں کی میم جو ہے یہ ایک حرفی ہے، مرادیں یہ دو حرفی نہیں ہو سکتی، اور جب کہ اس کے مقابل جو ہے ہم نے واو لکھا ہے تو ہم اسے الف سے بدل دیں گے، کیونکہ اب یہ بات جو ہے یہ حتمی ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ یہ یہاں پہ ایک حرفی ہی ہوگا۔ پہلے میں احتمال تھا کہ دو حرفی بھی ہو سکتا ہے اور ایک حرفی بھی ہو سکتا ہے، ہم نے واو لکھا، لیکن جب دوسرے مصرعے میں ہم نے دیکھا کہ اس کے مقابل ایک حرفی آ رہا ہے تو ہم اسے ایک حرفی سے بدل دیں گے، الف سے بدل دیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد دال ہے، مرادیں، تو دیں جو ہے، دیں میں بھی یہ گرائی جا سکتی ہے، اس لیے ہم اسے واو کو واو رہنے دیں گے۔ اسی طرح غریبوں کی غین جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ایک حرف ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک حرفی ہجا جو ہے اس کے مقابل میں آ رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں چونکہ یہاں پہ میں تھا تو ہمیں احتمال تھا کہ یہاں پہ ایک حرفی ہجا بھی ہو سکتا ہے اور دو حرفی ہجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے مصرعے نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہاں پہ ایک حرفی مصرع ہے، تو ایک حرفی ہجا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم الف کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے جائیں گے، تو جہاں پہ یہ واو آئی ہے یہ واو بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بتا دے گی۔ جیسے تیسرے مصرعے میں لفظ قوم کا میم جو ہے اس واو کے مقابل آ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میم ایک حرفی ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک حرفی ہجا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک حتمی جو ہے فہرست ہمارے سامنے ایک مصرع بن جائے گا، علامتی مصرع، جس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ بھی الف ہے۔ تو یہ اب پوری کی پوری بحر بن جائے گی الف دال دال۔ یہ والی واو جو ہے یہ ہمیں کس سے پتہ چلی، اتر کر، تو یہ دیکھیں تیسرا ہجا، پہلا ہجا الف جو یہاں سے بھی کنفرم ہو گیا، یہاں سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ ایک حرفی ہجا ہے، تو ہم نے الف کر دیا۔ اور دوسرا ہجا جو ہے وہ یہاں سے ہی پتہ تھا اور یہاں بھی اتر کا تر ہے، اور تیسرے ہجے کے بارے میں ہمیں احتمال تھا کیونکہ یہاں پہ نبیوں کی واو گرائی جا سکتی ہے، مرادیں کی یہ گرائی جا سکتی ہے، اس لیے احتمال تھا کہ دو حرفی بھی ہو سکتا ہے اور ایک حرفی بھی، لیکن جب یہاں پر ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کر جو ہے اس کی یہ تو دو حرفی ہے، تو اس لیے یہاں پہ اسے ہم نے دال کر دیا۔ اب ہمارے پاس ایک حتمی فہرست جو ہے، ایک حتمی لائن تیار ہو گئی، ایک مصرع تیار ہو گیا علامتی شکل میں کہ الف دال دال، الف دال دال، الف دال دال، الف دال دال۔ تو اس طرح سے اگر ہم نے فعولن پر مشق کر رکھی ہے تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فعولن 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 4 دفعہ ہے اور یہ ایک بحر ہے جو ہم نے پہچان لی۔ تو اسی طرح سے ہم کوئی بھی اشعار لے کر، 2 اشعار لے کر ان کی تکتی کر کے اس کی بحر تک پہنچ سکتے ہیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا ردم بن جائے۔ اگر ردم بن جائے تو پھر بہت آسان ہے، سر بن جائے، ایک خاص ترتیب سے جب آوازیں آنے لگیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی آواز کو مختصر پڑھا ہے تو ہم اس کے مقابل الف لکھ لیتے ہیں، کون سی آواز کو ہم نے کھینچا ہے تو اس کے مقابل ہم 2 لکھ لیتے ہیں، کیونکہ کھینچ کر وہی آواز پڑھی جاتی ہے جس میں سے کوئی حرف گرایا نہ گیا ہو، تو مختصر اسے پڑھا جاتا ہے جس میں سے کوئی حرف علت گرایا گیا ہو۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں تصدیق کرتی ہیں کہ کہاں پہ ہجے کوتا ہے اور کہاں پہ ہجے بلند ہے، اس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تکتی کرنے کا طریقہ۔ تو جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔